کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، بڑے جھوٹ سننے والے، بڑے حرام خور۔ فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا۔ تو اگر تمہارے حضور حاضر ہوں تو ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر تم ان سے منہ پھیر لوگے تو وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، بئی ہما یعنی اس کے باوجود اسی سے منہ پھیرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ۔ بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے، اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرما بردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بدلہ ہے۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کراوے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر پیش کی گئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کے لیے آئیں، اس میں فرمایا گیا فیہا ہدی و نور، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور پھر فیصلے بھی انہی کے مطابق ہونے چاہیے، اور انہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے معاملات میں قرآن کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں گے تو انشاءاللہ درست راہ کی طرف آئیں گے، ہمارے قوانین اسلامی قوانین ہوں گے، تو انشاءاللہ شر انگیزی اور فتنہ پروری سے ہم محفوظ رہیں گے، امن و سلامتی کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے، اور یہ شرف جو رب العالمین جل وعلا نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ کے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں عطا فرمایا ہے، یقیناً بڑا شرف ہے۔ قرآن ہمیں ملا ہے، یہ یقیناً بڑا شرف ہے، اور مزید یوں بھی اس میں فضیلت بڑھ سکتی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی ہو جائیں۔ انسان قرآن کا مطلوب انسان بن جائے تو اس کے لیے اور شرافت بڑھ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن یا اپنی جو کتابیں ہمیں عطا فرمائیں، یہ اسی لیے عطا فرمائیں کہ ان پر عمل کیا جائے اور بندے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے ادب کس کا، کیوں اور کیسے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل رہتی ہیں، مؤدب یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ادب کیا جائے۔ ہمیں خود ادب کرنے والا ہونا چاہیے، جس جگہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس چیزوں کے ذریعے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی تعلیمات ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات ہے، وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، جن کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ ان ساری چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت، تعظیم، تکریم رکھی ہے، اور ہمیں یہ بجا لانی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل جب سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی تو ان سارے ہی ٹاپک پر کوشش کریں گے، ان سبھی جہاد پر کچھ نہ کچھ مدنی پھولوں کا تبادلہ ہوتا رہے۔ ابھی بلا تاخیر سلسلے میں بڑھتے ہیں ایک کلام کی طرف۔ وقار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ وقار بھائی سے کلام بھی سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ عز و جل استاذ العلماء قبلہ بلال مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ کے خوبصورت مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل رہیں گے۔ حج کے ایام چل رہے ہیں، خطبہ حج ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے لیے کیسی رہنمائی کرتا ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیارے خطبے میں
جو عمدہ کلمات ارشاد فرمائے وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انسان کو ادب، اخلاقیات اور تعلیمات سکھانے کے اعتبار سے کس قدر علم والے ہیں، کس قدر ذوق والے ہیں، کس قدر انسان کو انسانیت سکھانے والے ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی۔ ابھی بڑھتے ہیں کلام کی جانب اور دیکھتے ہیں وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ آپ کا لکھا بڑی پیارا کلام ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے قابل احترام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے، کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، دنیا کے تاجداروں تم سے مجھے غرض کیا، منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا، جو نبی کا
غلام ہوتا ہے قابل احترام ہوتا ہے اور بھیڑ میں حجر اسود کا بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے کب یہ حاضر غلام ہوتا ہے اور کب مدینے میں حاضری کب میرا کام ہوتا ہے جانے کب میرا کام ہوتا ہے یا نبی یہ غلام کب حاضر یا نبی یہ غلام کب حاضر بہرے عرض سلام جو مدینے کے غم میں جو مدینے جو مدینے کے غم میں حشر میں شاد کام ہوتا ہے جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام سلام
جس کا خیر الانام ہوتا ہے، اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں کیا دبے دشمنوں سے وہ حامی، جس کا خیر الانام ہوتا ہے، اور جو ہو اللہ کا ولی، اس کا جو ہو اللہ کا ولی، اس کا فیض دنیا میں ہوتا ہے، فیض دنیا میں ہوتا ہے، بختور ہے مدینے میں جس کی عمر کا اختتام ہوتا ہے، جس سے وہ خوش ہو حشر میں حاصل اس کو کوثر کا جام ہوتا ہے، اس کو کوثر کا جام ہوتا ہے، اور دیکھو کب میرا طیبہ، دیکھو عطار، کب میرا طیبہ جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے عزتیں ہیں، عظمتیں ہیں، شرافتیں ہیں، کرامتیں ہیں، اور جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا، یقیناً اس نے اپنے بخت کو چمکا لیا، اپنے مقدر کو چمکا لیا، اور جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول فرماتے ہیں جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی،
وہ کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا، اللہ سے پھر گیا۔ دونوں ہی باتیں درست ہیں، بہرحال اعلیٰ حضرت کا قول اپنی جگہ موجود ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے اور حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ یہ یقیناً ایک قابل احترام ہونے کی بہت بڑی وجہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلکہ وہ کہا جاتا ہے میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں غلام مصطفیٰ عطار کا دعویٰ ہے یہ، کاش آقا بھی یہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔ وہاں سے اگر قبولیت کی سند آ جائے تو پھر بات بن جاتی ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ رضا قسمت ہی کھل جائے جو گیلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے درگاہ خدا میں معالی ہے۔ تو خیر ادب والے اسی طرح کے افراد رہے ہیں کہ جو اللہ والوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنے میں یا اللہ والوں سے منسوب ہونے میں اپنا فخر محسوس کرتے رہے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور استاد صاحب کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ ٹاپک جیسے ادب ہے تو پہلے تو ادب کو کچھ ڈیفائن کیجئے کہ ادب سے کیا مراد ہے، اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ادب ایک ایسا سنجیدہ رویہ ہے کہ جو دوسرے افراد کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ جس کو تعلق کیا جاتا ہے، ایک سنجیدہ اور اچھا برتاؤ جیسا ہونا چاہیے ویسا رویہ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ایک رویہ الگ ہے، بچوں کے ساتھ ایک رویہ الگ ہے، بڑوں کے ساتھ الگ ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں چیزوں کی تو حجر اسود کے ساتھ ہماری محبتیں اور ہمارا ادب، ہمارا ایک انداز کیا ہو وہ ایک الگ ہے۔ اسی طریقے سے ایام حج ہیں تو میدان عرفات، منا، مزدلفہ، اور یہ جو تمام چیزیں، بلکہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں بے شک یہی تو دلوں کا تقویٰ ہے۔ یعنی ان چیزوں کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، حالانکہ منا، مزدلفہ، عرفات یہ نہ اللہ کے نبی ہیں، نہ اللہ کے رسول ہیں، نہ اللہ کے ولی ہیں، یہ تو مقامات ہیں، مگر یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کا تعلق اللہ والوں سے ہے، جن کا تعلق یاد الہی سے ہے۔ تو جہاں جس مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی نسبت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام کو بھی کیسا شرف عطا فرمایا کہ ارشاد ہوا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرے۔ اب آذان ہے، آذان یہ بھی شعائر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اسی طرح مساجد ہیں، یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ قربانی کے جانور ہیں، یہ بھی شعائر اللہ جانور ہیں، لیکن قربانی کے جب تک قربانی کی نیت نہیں ہے تب تک وہ ایک عام جانور ہے، لیکن جیسے ہی نیت کر لی گئی کہ اسے ہم عید الاضحیٰ پہ قربان کریں گے، اب یہ شعائر اللہ ہے، ان کی بھی تعظیم ہے۔ اسی طریقے سے منا ہے، مزدلفہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ صفا و مروہ ہے، یہ شعائر اللہ ہیں، اور ان کی تعظیم اور ان کے ادب اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب کرتا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جن کے دلوں میں تقویٰ ہے، یعنی ان چیزوں میں دلوں کا تقویٰ ہے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو تعظیم میں بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی اور پروردگار عز و جل کی جو بھی شعائر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کی مہربانی سے ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، جب بھی پروردگار عز و جل نے انہیں ان چیزوں کی تعظیم عطا کی ہے۔ کیا بات ہے، بہت اعلیٰ صاحب۔ جس طرح آپ نے بہت ساری چیزوں کو یہاں بیان کیا کہ یہ ساری چیزیں شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ اب جیسے قربانی کے جانور، قربانی کے ایام قربانی کے بھی ہیں، حج کے بھی ہیں، تو برکتوں والے ایام ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ اسے بھی تھوڑا سا ڈیفائن کیجئے کہ قربانی کے جانور بہت سے لوگ لے آئے، بہت سے لانے کی تیاریوں میں ہوں گے، تو قربانی کے جانور کی کیسے تعظیم، کیسے ادب کیا جائے گا؟ دیکھیں، قربانی کے جانور کو تکلیف نہ دی جائے، اس کو بیجا خاص طور پر ذبح کے وقت یہاں تک کہا گیا کہ چھری پہلے سے تیز کر لی جائے، اور اسے قبلہ رو ذبح کرنا ہے تو لٹانے کے بعد اس کو گھسیٹا نہ جائے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ بکری کی مٹی جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے۔ تو بکری کے جسم پر اور اس کے بالوں پر اگر ہاتھ پھیرا جاتا ہے تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، ایک اچھا کام ہے۔
ان پر اگر جب قربانی کی نیت ہو گئی اس کے بعد خاص طور پر انہیں کھلانے پلانے میں ایک عام جانور کا جس طرح خیال رکھا جاتا ہے اس سے زیادہ خیال رکھا جائے، کیونکہ اب آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں۔ واہ واہ، اب چونکہ یہاں پر قربانی کا ایام ہے، لوگ جانور خریدتے بھی ہیں، باندھتے بھی ہیں، شہروں میں بھی جانور آتے ہیں، جی اور ہمیں ظاہر ہے کہ شہری لوگوں کو پریکٹس جانوروں کو پالنے سنبھالنے کی ہوتی نہیں ہے، اور وہ بچے بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ ان کا وہ حال اور وہ سلوک کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بعض اوقات جانور کو دوڑاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ریس لگاتے ہیں، کھیلتے ہیں، اپنے کھیل میں وہ جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ہمارا دین نہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی جانوروں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت دیتا ہے۔ تو خاص ان کا خیال رکھا جائے کہ بندے کی یعنی ان سے محبت ہو اور پھر بندہ محبوب چیز کو رب کی بارگاہ میں قربان کرے۔ مقصد تو یہی ہے نا، ہفتہ 10 دن پہلے لانے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ ایک انسیت ہو جاتی ہے جانور کے ساتھ، جب آپ اس کی 10 دن خدمت کرتے ہیں، 8 دن خدمت کرتے ہیں تو ایک انسیت ہوتی ہے۔ اب وہ انسیت کے جذبے کے ساتھ آپ کا ایک اس سے ایک لگاؤ ہے، اور اس چیز کو قربان کر رہے ہیں جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور یہی پروردگار عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ تو اب یہ چیز پسندیدہ ہو گئی، ایک تو یہ کہ آپ لاکھوں روپے کا جانور لائے، پھر آپ نے اس کی خدمت کی، ایک انسیت ہوئی، اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے ذبح کیا، قربان کیا، تو اس قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہ اتنا قیمتی جانور ہے، ایک تو اس کی قیمت وہ ہے نا جو ہم ادا کر کے اسے منڈی سے خرید کر لائے ہیں، دوسرا اس کی قیمت دیکھیے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ جس نے خریدا تھا، جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہا ہے، اس کی مغفرت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو جو چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی دلائے، جو چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا دلائے، یقیناً وہ ایک احترام والی ہے، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے باقاعدہ جانوروں کے حقوق بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ادب سے ایک مراد یہ بھی ہے، جس طرح وہ روایتوں میں بیان کیا گیا، انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق ٹریٹ کیا جائے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید واسط کریں، اور کیونکہ شارحین نے اس طرح کی گفتگو ادب کے عنوان پر لکھی ہے کہ چیزوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کے لحاظ سے سلوک کیا جائے، یہ اس کا ادب کہلائے گا۔ تو اب دیکھ لیں کہ کس طرح سے ادب ہو سکتا ہے۔ بہرحال عقل انسان کو بہت سارے آئیڈیاز دیتی ہے، لیکن ہر چیز میں یہ پہلو بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ صرف حظ نفس نہ ہو، کہ صرف تلذذ، بھائی جانور کو اس لیے ٹینٹ لگا دیا، سب کچھ کر دیا کہ جناب ہماری واہ واہ ہوگی، بہت اچھا لگے گا، اور لوگ آ کر دیکھیں گے۔ یہ لوگ آ کر دیکھیں گے بھی نا، تو اگر دیکھیں بھی آ کر تو اس لیے دیکھیں کہ یہ قربانی کا جانور ہے، مطلب اس میں اچھی نیتیں پاسبل ہیں، ہو سکتی ہیں، اچھی نیتیں بھی کریں، قربانی کی تعظیم بھی اپنی جگہ رکھیں، اور وہ جو مقصود اصلی ہے جو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ جو دل کا تقوی ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری چیزوں کی گرد سے وہ تقوی نیچے چلا جائے اور گرد جو ہے یہ اوپر آ کر جم جائے، دکھاوا وغیرہ اس میں ایسا ہے کہ آج اگر ہم بات کریں اپنے معاشرے کی، ایک تو تعداد ہے جو واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا خالد بھائی کہ تقوی مقصود ہوتا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، خوبصورت جانور لے کر آتے ہیں، اچھا جانور لے کر آتے ہیں، لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم خریداری کے لیے جاتے ہیں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ یار اس میں گوشت کتنا نکلے گا، صحیح، اس کا قد کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، خون اور گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو جانور یقیناً خریدیں اس ایسا دیکھ کر کہ اچھا ہو، فربا ہو، فربا اس لیے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں یہ ملتا ہے، سبق ملتا ہے، یہ ترغیب ملتی ہے کہ فربا جانور کی قربانی کی جائے، پل صراط پر تمہارے لیے یہ سواریاں ہوں گی، پل صراط پر یہی جانور آپ کے لیے سواریاں ہوں گی۔
تو اس اعتبار سے اور اس سبحان نیت کے ساتھ بندہ فربہ جانور لاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نیت سے لاتا ہے کہ جناب پتہ چلے کہ ہماری بلڈنگ میں سب سے اچھا جو سب سے اونچا ہے وہ میرا آیا ہے، تو اگر دوسروں پر بڑائی مقصود ہے تو دیکھ لیں کہیں تکبر میں تو نہیں چلے گئے، چلے تھے ایک ثواب کا کام کرنے کے لیے اور پڑ گئے گناہوں میں، لوگوں کو دکھاوا مقصود ہے۔ اور ایک بڑا ایک عجیب ایک سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی جانور دیکھتا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کا یہ ہوتا ہے کتنے کا لیا۔ اب کتنے کا لیا اس کے جواب دینے میں دو چیزیں عام طور پر نظر میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگ قیمت بتا کر یوں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جناب ہم اتنے ہوشیار اور اتنے سمجھدار ہیں کہ مارکیٹ میں جو چیز 2.5 لاکھ کی ہے وہ ماں بدولت 1,80,000 کی لائیں۔ صحیح، تو ہوشیاری اور سمجھداری کی دھات بٹھانا مقصود ہے، اور داد بھی وصول کرنے ہاں، اور داد بھی وصول کریں، واہ یار آپ نے تو کمال کر دیا۔ اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم کبھی کبھی کہ ہم اتنے امیر اور رئیس اور کبیر ہیں، اتنا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، پتہ نہیں اللہ نے نوازا ہے یہ نیت ہوتی بھی ہوگی یا نہیں، بہرحال ہم پیسے والے ہیں کہ ہم 4 لاکھ 5 لاکھ کا جانور لا کر قربان کرتے ہیں، اور لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ دلوں کو دیکھتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ اور اچھی نیتوں کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اور یہ تو وہ خاص ایام ہیں، اگر ہم بات کریں آج پاکستان میں 8 ذی الحجہ ہے اور ایک عرب ممالک میں آج 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے، جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمع ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ وہاں جمع ہوئے، وہ تاریخی خطبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور جیسے کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ ادب کس کا ہو، کہاں ہو، کس انداز میں ادب ہو، تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس دن ہمیں بتا دیا تھا جس دن قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحیح، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، واہ، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارا دین اسلام ہو اس پر میں راضی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر جہاں 1,24,000 تقریباً صحابہ جمع تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسمعوا منی، مجھ سے سن لو، مجھ سے سن لو، اور جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے، اور میں نہیں جانتا کہ آئندہ سال تمہارے درمیان میں یہاں موجود ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اور ان تمام ترغیبی کلمات کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، تمہارا خون، تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ احترام مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جمع حج کے لیے ہوئے ہیں، صحیح، جمع اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں، صحیح، رب کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، صحیح، مگر جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج کیا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کرو، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، اور کسی امیر کو غریب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ، تم میں عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ کیا بات، جمع اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو میسیجز دے رہے ہیں، جو پیغام دے رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک دوسرے کا ہی احترام کرو، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال کرو، ایک دوسرے پر تمہارے ہاتھ دراز نہ ہو، کبھی تمہاری زبان سے کسی کے لیے غیبت نہ نکلے۔ ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں جی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عزتوں کا تحفظ، مال کا تحفظ، خون کا تحفظ، جان کا تحفظ، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی تو بیان فرمایا ہی، لیکن خاص جو حجت الوداع کا خطبہ ہے جو کہ پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے کلام کی ابتدا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور وحدانیت کے بیان کے بعد جو چیز بیان فرمائی وہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دے۔ آمین۔ احترام مسلم گویا بیان ہو رہا ہے، آداب زندگی بیان ہو رہے ہیں، اور کس وقت بیان ہو رہے ہیں؟ اس صاحب جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ میں ہی دیکھا جائے تو جو مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے، جی، کیونکہ اس کے بعد یا اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں ایک ساتھ مسلمان یوں جمع ہوں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن رہے ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا ایونٹ اور اتنا عمدہ پیغام یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آداب زندگی گویا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خون کی حرمت ہے، عزت کی حرمت ہے، ان ساری چیزوں میں انسانیت کی گویا ایک تکریم بیان کی گئی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، یعنی وہ بنیادی باتیں ہیں کہ
بعد کے فلاسفرز نے بھی اس کو خوب اپنایا اور خوب اپنی گویا ان قول کے اقوال کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی چاندی کی کہ جناب گویا جیسے یہ ہم بول رہے ہیں، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں کو پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو سمجھا چکے، سکھا چکے، اور باقاعدہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ دیکھی جائے تو حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ خالد ایک بات یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میسج اور پیغام دیا، یہ پیغام الہی تھا۔ اللہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اگر آپ خطبۃ الوداع دیکھیں جی تو ہر 2 جملوں کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اللہ، اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش سے اور اپنی جناب سے، اپنی جانب سے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ جو کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ وحی الہی تھا جو کچھ بیان ہوا۔ بلکہ صرف یہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ دیکھا جائے تو وحی الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے۔ تو پروردگار عز و جل نے حجت الوداع میں، جہاں لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہیں، وہاں جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی خون کی حرمت ہے۔ کہہ دینا آسان ہے کہ ایک دوسرے کا خون حرام، مال حرام، جان حرام، عزتیں ایک دوسرے کے لیے، یعنی کوئی کسی کی عزت ضائع نہیں کر سکتا۔ اس کا آسان مقصد، آسان الفاظ میں اگر میں کہوں، کوئی کسی کی عزت کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائے، جان کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو آپ کہیں گے ہم کون سا کلاشن کوف لے کے نکل کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ ہم تو ہم تو جان کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں واقعی جو ہے وہ پستولیں نکل بھی آتی ہیں، بعض اوقات خون کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ قبیلوں کی لڑائیوں میں قصاص لینے کے نام پر ایک کے مقابلے میں 8-8 10-10 لوگوں کو کیا قتل نہیں ہوتا؟ اگر بات کریں عزت کی تو ہم کیا دوسری خواتین کا، ایک جنرل بات کرتا ہوں، ویسی عزت اور احترام کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر کی خواتین کا کرتے ہیں؟ ہماری نظریں کہاں گھومتی ہیں؟ آپ بات کریں کہ مال کی حرمت کی تو کہیں گے کہ جناب ہم نے کون سا کسی کے گھر میں جا کے چوری کی ہے؟ لیکن اگر کوئی موقع مل جائے کسی کا مال دبانے کا، تو ایک آج جو ایک رواج چل پڑا ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی کا مال ہمارے پاس آ جائے تو دینے کا نام نہیں لیتے، یہاں تک کہ اگر کسی سے قرضہ لیں تو قرضہ واپس نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو کسی سے بات چیت ختم کرنی ہو، دوستی ختم کرنی ہو تو اس کو قرضہ دے دو۔ تو قرضہ دینے کے بعد پھر آپ اپنی جوتیاں گھسیں اور آپ کو وہ پیسے ملنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال دوسرے کا تم پر حرام ہے اور تم قرضے کے نام پر لے کر اس کو دبا لیتے ہو اور سالوں واپس دینے کا نام بھی نہیں لیتے۔ تمہاری عزتیں، مسلمانوں کی عزتیں تم پر حرام ہیں۔ آج زبانیں غیبت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اچھے کہلانے والے لوگ بھی کسی کا مذاق اڑانے سے، تمسخر کرنے سے، تانے دینے سے، گالیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یعنی معاشرے میں وہ اچھے سمجھے جاتے ہیں، اچھے کہلائے جاتے ہیں، لیکن ایک دوستی اور ایک گیدرنگ اور ایک گفتگو کہ یار چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ جب 5-10 دوست جمع ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا بہت بھی مذاق نہیں کریں گے تو ایک لائف میں انجوائمنٹ کیسے ہوگی؟ اور مذاق کے نام پہ ہوتا کیا ہے، کسی ایک کو لیتے ہیں اور پھر اس کی وہ درگت بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ وہ ہنس تو رہا ہوتا ہے منہ پر، لیکن اندر اندر وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے تو یہاں بدلوں کے موقع ڈھونڈتا ہے کہ اب مجھے موقع ملے گا تو پھر دیکھ۔ مجھے تو بلکہ اس کا تجربہ ہوا کہ ایک جگہ پر کہیں کچھ دوست جمع تھے، میرے بہت قریب کے دوست نہیں تھے، لیکن یہ کہ کہیں جانا ہوا، بیٹھنا ہوا، تو ایک جو ہے وہ دوسرے کی اسی طریقے سے یوں ہنسی میں اور مذاق میں اور وہ تمسخر اس کا کر رہا تھا۔ اب میری اس وقت وہ پوزیشن نہیں تھی کہ میں وہاں اس کو منع کروں یا سمجھاؤں، ورنہ اگر پتا ہو کہ میرے منع کرنے سے یہ شخص رک جائے گا پھر تو منع کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے۔ اس وقت تو وہ گیدرنگ ختم ہو گئی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ اس شخص نے مذاق اڑانے والے کو میسج کر کے کہا کہ یار آج تھوڑی زیادہ ہو گئی، آج تم نے جو ہے وہ زیادہ مذاق مسخری کر لی۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دوستوں میں سب کئی مرتبہ اساسا فیل ہوتا ہے، بندہ بتاتا نہیں ہے، بولتا ہے یار چلو چھوڑو، پھر کبھی وہ اس کو پتا ہے نا کہ بتائے گا تو اگلی بار زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ بات بھی، یہ دوست جو ہے وہ چھوڑیں گے تھوڑی، اگلی بار یہ اور مذاق مستی کریں گے، بلکہ شاید اسی نقطے کو لے کر ہم مذاق اڑائیں گے۔ تو اس لیے وہ بیچارے بتاتے نہیں ہیں۔ تو کسی کو لمبا کہہ کر، کسی کو ٹھنگنا کہہ کر، کسی کو کالا کہہ کر، کسی کو ان باتوں کے ساتھ جو ہے وہ تمسخر کرنا۔ یاد رکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی عزتوں کے تحفظ کا حکم دیا ہے،
لوگوں کی عزت پامال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ نہیں دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو جو ذوق اور شوق جو ملا اور نمازوں کی جو مٹھاس ملی، کیسی مٹھاس ملی۔ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی زندگیوں کو اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہے نا ایک واقعہ کہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے اور پیر میں تیر ہے اور کہتے ہیں کہ اگر نکالنا ہو تو نماز میں نکال لینا۔ کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس لیے کہ جب میں نماز میں ہوں گا، غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں اور اپنے رب کے سامنے ہوں تو پھر میں بے خبر ہو جاتا ہوں اپنے حال سے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جن کی نمازوں میں خشوع ہے۔ جو نمازوں کا اہتمام کریں گے تو اس کے بعد ہی خشوع نصیب ہوگا نا۔ تو جب نمازوں میں خشوع نصیب ہوگا، یہی کامیاب مومن کی علامت اور ایک کامیاب مومن کی نشانی ہے۔ تو یہ ضروری ہے عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور خاص طور پر رب کریم عز و جل کی بارگاہ کے ادب کا، مساجد کا ادب ہو۔ اب مسجد میں جائیں تو کپڑوں میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، کیونکہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اپنا منہ اس کے منہ پر رکھتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ تو بندہ کھڑا ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے، اور ہر جملے کے بعد نماز میں بندہ رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی۔ تو ہر جملے میں، ہر کلمے کے بعد جب پروردگار عز و جل کی طرف سے یہ صدائیں ہیں، اس تصور کے ساتھ جب نماز پڑھے تو اس کی نماز کا حال کیا ہوگا۔ اور اس سے پہلے ظاہری آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ باطنی آداب بھی اللہ نصیب کر دیتا ہے، کیونکہ باطن پر بندے کا اختیار نہیں ہے، لیکن ظاہر پر تو اختیار ہے۔ جہاں اختیار چلتا ہے وہاں چلائیے، اور باطن کے لیے رب کریم عز و جل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ راستے خود آسان کرتا ہے۔ ظاہر کے اندر ایک خالد بھائی یہ بات بھی آتی ہے کہ ننگے سر جو ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی سستی کی وجہ سے سر پہ نہیں ٹوپی پہنیں گے، امامہ نہیں باندھیں گے، ننگے سر نماز یہ بھی نہیں کہ کوئی خشوع خضوع آ رہا ہو، بلکہ بال اڑ کر چہرے پر آ رہے ہوں گے تو عمل کثیر کے ساتھ اس کو پیچھے کر رہے ہوں گے، کبھی ہٹا رہے ہوں گے۔ عمل کثیر کی وجہ سے نماز بھی جا رہی ہوگی، اور دیگر بھی ان کاموں کے مرتکب ہوں گے جو نماز میں نہیں کرنے کے، اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ رہی ہے، کوئی فکر نہیں، بندہ کھڑا ہوا ہے اور بعد میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری نماز مجھے نہ بے حیائی سے روک رہی ہے، نہ بری باتوں سے روک رہی ہے، میں ویسے ہی کا ویسا ہی ہوں۔ تو بھائی تھوڑا ادب کے ساتھ نماز پڑھ لینی چاہیے تھی۔ وضو بھی کریں گے تو وضو ابھی اعضاء گیل پانی ٹپک رہا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد کے بھی آداب ہیں، ان آداب کو پڑھا جائے۔ جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوئی، مسجد میں آنا ہے، جماعت واجب ہے، تو مسجد کے آداب بھی پڑھے سیکھے، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جو مسجد کے آداب سکھائیں، امیر علیہ سنت کی صحبت اختیار کرے، مدنی مذاکرے سنیں مدنی چینل پر، مسجد کے آداب۔ رمضان المبارک میں امیر علیہ سنت یہی سکھاتے ہیں، مسجد کے آداب کیا کیا اس کے آداب ہیں۔ آئیں گے وہاں پر مسجد میں آئیں گے اور دنیا کے پیسے گننے شروع ہو جائیں گے، ابھی 2 رکعت نفل پڑھی ہے، سلام پھیرا، پہلے جیب سے نکالیں گے، حساب کتاب شروع کر دیں گے، یہ بھی ایسا ہے۔ ایسے ہی وہ مسجد کے آداب کپڑے ہیں، کپڑوں کا ظاہر جو فرمایا ہے، باطناً بھی اس کا ادب ہونا ضروری ہے، اور ظاہراً کا بھی ادب ہونا ضروری ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان جو ہے وہ اپنے جسم کو صاف ستھرا کرے اور نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ تو ہمیں نماز کا خیال رکھنا چاہیے اور ظاہری کپڑے بھی درست کرنے چاہیے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو بات تھی آپ ادب اور احترام کے حوالے سے، ظاہری وہ یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عمدہ کپڑے پہنتے، اور جب حدیث بیان کرنی ہوتی خوشبو سلگائی جاتی، جتنی دیر آپ حدیث پاک بیان کرتے خوشبو سلگائی جاتی، اور یوں کہیے کہ اہتمام کیا جاتا، اور فضا معطر ہو جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا فرمان بیان کر رہا ہوں وہ معطر نبی ہیں، وہ جس راستے سے گزر جاتے خوشبو ہی خوشبو ہوتی۔ آج اگر وہ تشریف فرما نہیں ہے ظاہری طور پر تو ان کے فرامین کو بیان کیا جا رہا ہے تو خوشبو سلگائی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے ایسا ہوتا، اور آپ کے لیے اونچا مسند لگایا جاتا، اس پر آپ بیٹھ کر حدیث پاک کو بیان کیا کرتے، اور انتہائی شان کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے۔ اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے مدینے میں ہمیشہ ننگے پاؤں رہے،
آپ اللہ کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوئے، تو آپ کا اتنا ادب کرنا، کسی نے آپ سے سوال کیا، جب آپ جانے لگے دنیا سے، کسی نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اتنا ادب کیا، اتنا احترام کیا، آپ مدینے میں ننگے پاؤں رہے، مدینے سے دوبارہ آپ کبھی باہر نہیں گئے، تو آپ آخر آپ کو ملا کیا؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تو نے بہت بڑا سوال کر دیا۔ بات یہ ہے میں نے جو ادب کیا ہے، بندہ ادب کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، اللہ سب سے بڑا ادب اللہ کا ہے، اس کے سب سے بڑا حق اللہ کا ہے بندے پر، سب سے بڑا ادب اس کا۔ بلکہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اگر بات کریں ادب کے حوالے سے، تو ادب کے آگے ایک اور مقام ہے جو صرف ذات باری کے لیے ہی ہے، ہاں 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 سبحان اللہ۔ وہ بندگی ہے۔ بندگی، وہاں ادب کے سٹیجز ختم ہو جاتے ہیں، صحیح وہ بندگی تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صحیح، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واہ ہے۔ واہ واہ واہ، اور اللہ کے بندوں کے لیے جو ادب اور احترام کی باتیں ہیں، اور پروردگار عز و جل کے لیے تو بندگی ہے، یعنی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے نا، کہتے ہیں کہ بندہ عاجز ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، مگر عاجزی اور انکساری اپنی انتہا کو پہنچے تو عبادت بنتی ہے، وہاں سے پروردگار عز و جل کے حق کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت وہاں تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، جو بندوں کے لیے جو حقوق ہیں بہت اعلیٰ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو حق ہے، ان کا تو آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ وہاں بندگی ہے اور یہاں اطاعت ہے یا ادب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور پھر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا، میں بات کو پورا کر دوں، کہ آپ سے پوچھا کہ آپ کیا آپ کو ملا ادب پر؟ آپ نے فرمایا میری کوئی رات ایسی گزری نہیں، جتنا عرصہ میں مدینے میں رہا، کوئی رات ایسی نہ گزری جس رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات، حضور علیہ السلام نے اتنا دیدار کرایا۔ تو جب حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا یہ حال ہے، تو آقا کریم علیہ السلام کے ادب کا کیا حال ہوگا؟ واہ واہ، جب ان کے فرامین کے ادب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، اس کا تو خود قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور ادب کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، تعظیم، توقیر، ادب، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کی جگہ بولی جاتی ہیں۔ جی، اور میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ یہ نہ ہو کہ تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، چیختے ہو، یا چلا کر بلاتے ہو، یا اونچی آواز سے بلاتے ہو، یہ معاملہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سب عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو یہ ادب ہے، یہ آپ علیہ السلام کی فقط ظاہری زندگی کے ساتھ ہی نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ ادب قائم ہی ہے، یہ ادب قائم ہی رکھنا ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آیت لکھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو مدینہ منورہ میں حاضری ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں، آپ علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اپنے آنے والے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ کی بات کو تھوڑا سا انٹرپ کرتے ہوئے یہ بات عرض کروں گا کہ علماء نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب میں یہ بات لکھی صلی اللہ کہ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جب حاضر ہو اور سلام عرض کرے تو اس کے بعد توقف کرے اللہ اکبر، اور کان لگا کر سنے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں حیات ہیں اور اس کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرما۔ اور اس توقف میں لذت کیسی ہوگی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور خوش نصیب اس کو سنتے بھی ہیں، بلکہ یہاں تک واقعات بیان کیے گئے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھوں کا خوش نصیبوں نے بوسہ بھی دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کرم نوازیاں بھی فرمائی ہیں، تو بندہ سراپا ادب ہو نا، رواں ادب میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور پھر یہ ادب کس کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات کے جن کے بارے میں ہمارے بڑے یہ ہمیں سکھا گئے، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سب سے بلند بارگاہ ہے، سب سے مقدس ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. جتنا ادب ہو سکے ان کا کیا جائے، اور اس میں یوں تحدید بہت مشکل ہے کہ اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو اتنا ہو. ادب کہا جاتا ہے دل جھکنے کا نام ہے، دل مائل ہو جاتا ہے کہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ادب ہے اور یہ چیز بے ادبی میں شمار کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب نصیب فرمائے. خیر محبت والوں کے ساتھ، ادب والوں کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ادب کے طریقے قرینے سبھی آتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جن ٹاپکس پر ابھی بات ہو رہی ہے، اگر صرف ہم ادب رسول پر گفتگو کریں تو سلسلے کی جو ڈیوریشن 2 گھنٹے کی ہے صرف ادب رسول پر ہی گفتگو چلتی رہے. ادب حدیث رسول پر گفتگو کی جائے تو بھی الحمدللہ اتنا مواد موجود ہے کہ اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ مختلف پہلوؤں کے بارے میں کچھ نہ کچھ آگاہی ہم لیتے چلیں. اور یہ ساری ہی چیزیں وہ ہیں جن کا ایک مسلمان کو با ادب ہونا چاہیے، ان کا ادب کرنے والا ہونا چاہیے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو کہ اس کی عبادت بندگی جس طرح سے استاد صاحب نے گائیڈ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، ان کے منصوبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر انبیاء ہیں، ان سب کے نام ہمارے بزرگان دین ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم سے بڑے ہمارے والدین ہیں، ان کا بھی نام ہم بے ادبی سے نہیں لیتے. تو اسلام تو ادب سکھانے والا دین ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس کا ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس میں ادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ ادب سے ہی دین ہے اور دین مضبوط رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بزرگوں کا ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. جی جی ناخوان بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنائے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. مزید کلام. میرا نام ہے شفاریہ ہے، میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. وقار بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دیں. وہ سوئے نظارے پھرتے ہیں تیرے دین اے بہار پھرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو اور برکت دے. اس کلام کی کئی طرزیں ہیں اور ان میں سے یہ ایک مشکل طرز ہے جو آپ نے پڑھی. ماشاءاللہ اچھی پڑھی. وقار بھائی انشاءاللہ اسی طرز میں سنائیے گا اور کچھ کمنٹ بھی کیجیے ان کے بارے میں. ماشاءاللہ. اللہ برکت دے، اللہ سلامتی دے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. مزید کال. میرا نام نوید احمد ہے، میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام بہت پیارا اور بہت زبردست چل رہا ہے. میری ایک چھوٹی سی فرمائش تھی وقار بھائی سے کہ ان کا جو نیا کلام ریکارڈ ہوا ہے آ میرا ڈولا، ماشاءاللہ یہ بہت پیارا پڑھا گیا ہے. برائے مہربانی ہو سکے تو اس کو سنا دیں. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے. انشاءاللہ جی سنتے ہیں وقار بھائی سے اور دیکھتے ہیں وقار بھائی کون کون سے کلام ہمیں سنائیں گے. اچھا مشتاق احمد بھائی ہیں نواں جتوئی سے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ سنا دیں. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جاریاں. اچھا جی یہ کلام سنا دو. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. کیا بات ہے جی. کالز بھی لیتے ہیں. میں انشاءاللہ کچھ میسیجز پڑھ لوں پھر انشاءاللہ اس میں سے کچھ شامل کرتا ہوں. جی کالز. میں محمد بلال اطاری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنے بہارے لٹا رہا ہے. میرا خالد بھائی کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ جو نعت خواں ہیں ان سے کہیں کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں. وقار بھائی انہیں یہ کلام سنا دیں. مینو شوق مدینے جاون دا. ماشاءاللہ بھائی وقار بھائی کہہ رہے ہیں تو آپ نے سنا دیا. اللہ خوش رکھے آپ کو برکت دے. اچھا جی سلیمان بھائی کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ماشاءاللہ سلیمان بھائی تو بھائی سلسلے میں نہیں آتے. سلمان بھائی ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں. اللہ کریم ان کو بھی برکت دے اور آپ کو بھی برکت دے. سلمان
جو سلسلے کے ہمارے مستقل ہوسٹ ہیں، ان کا نام سلمان مدنی ہے. اللہ کریم انہیں عمر خضری عطا فرمائے، صحت سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ جی، میری سماعت سے آپ کی آواز ٹکرائی، اللہ آپ کو اور برکت دے. آمین. جی مزید کالز. میں کھچی والا سے سید جولابی دین عرض کر رہا ہوں. میں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آج میں یہ کلام پاک سناؤں گا. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ، آپ نے سنایا اور پرزور سنایا. مزید کچھ کال لیتے ہیں. سید محمد تعریف اتاری راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ ماشاءاللہ بڑا بہترین ہوتا ہے. اور یہاں صلی اللہ کہتے کہتے اب کی پیاری بارگاہ میں عرض ہے کلام سنوا دیجئے. اب بلا لیجئے نا مدینہ. سبحان اللہ. آ رہا ہے، آ گیا ہے یہ حج کا مہینہ. اب تو اشہر حج کے بعد ماہ حج اور پھر ایام حج شروع ہیں. اللہ کریم برکت دے اور ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. بارگاہ بڑوں کی ہوتی ہے اور ہمارے بڑے، ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. جب مدنی مذاکرے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین کال ریکارڈ کروائیں تو پھر یہ الفاظ استعمال کریں، ورنہ ہم تقریباً پیر بھائی ہیں اور جو اتاری افراد بچے مدنی منع یا اسلامی بھائی کال کرتے ہیں تو ہم سب پیر بھائی ہیں. تو بارگاہ تھوڑا سا مزید اپنائیت کے ساتھ آ جائیں اور بھائی کہہ کر یا نام لے کر مخاطب کریں تو اور اچھا ہو جائے گا. نام نہ بھی لیں تو صرف اپنا میسج پہنچا دیں، انشاءاللہ تب بھی شامل ہو جائے گا. اللہ کریم برکت دے. جی کالز. میں سر ایک کلام کی فرمائش کرنا چاہتا تھا کھلے آنکھ صلی اللہ کے لیے. کلام ہے نا سر، نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو، بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ذوق افزا کلام، ذوق افزا کلام. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیوانوں کی گویا ایک پیٹ تھپکی ہے، ڈھارس بندائی ہے اور بتایا ہے کہ اس طرح ذوق لگا کے، ذوق بڑھا کے، امید لگا کے مانگے جا، بلا ہی لیں گے. اور بلا لیتے. مزید کال لیتے. میرا نام عثمان عمر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں. وقار بھائی کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں وقار بھائی کن کلاموں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، کن خوش نصیبوں پر نظریں ڈالتے ہیں. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ
गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें उस गली का कि मगतों को सुल्तान बनाया, मेरे मदनी आका ने जब अपना दरबार सजाया, मेरे मदनी आका ने जिस पर अपना रंग चढ़ाया, मेरे मदनी आका ने दाता फरीद और ख्वाजा बनाया, मेरे मदनी आका ने मैं उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा मिला हो, उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गदा कि जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें क्यों ताजदारों देखी कभी ख्वाब में वो शहर जो आज चोलियों में गदायाने तरकी है, उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें भर के चोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, क्या जुद करम है, शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, अरे धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं साकिर वो है जरा तेरा, उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते
बैठी रो रो उठावा कासिद भेजा मैं फाला पावा ओ मैं डथी गया हाल बीमारा यार बाजो हुण जीवन पूरे अते दर्द हजारा गुलाम फरीदा किते मिल पवे सोना गुलाम फरीदा मैं रोवा जिमें बिछड़ी पूंजे कतारा हकीमा तबीबा बस बसी ये गले मेरे मर्ज़दा हो रे कोई भी हले तू आके दिखा जा तू आके दिखा जा तू आके दिखा जा इस सूरत पे यारे मैं ढोला करा बैठे सारी मैं मुक्ति मुकामा मैं मुक्ति मुकामा तुझते हो मैं हारे मैं ढोला करा बैठे सारी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम बरकत दे। आपको बहुत प्यारा पढ़ा और रिकॉर्डिंग भी मैंने इसकी देखी, बहुत प्यारा माशाअल्लाह कलाम पढ़ा। अल्लाह करीम बरकत दे और मकबूल बारगाह कलाम हो। दुआएं आपके साथ। अल्लाह करीम हम सबको तौफीक खैर नसीब फरमाए, नेक अमाल में अच्छी नियत शामिल रहें तो इंशाअल्लाह कबूलियत की तरफ लेकर जाने वाली होंगी। मदनी चैनल के नादरीन, एक मदनी मुन्नों के लिए, बच्चों के लिए गुलाम रसूल क्या ला रहे हैं, आइए देखते हैं। अरे भाई बस करें और कितना भगाएंगे इसे? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और क्या, ये जबरदस्त, भागो। गुलाम रसूल भाई, आप? जी मैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपना दुम्बा आपको घुमाने के लिए दिया था और आप लोग तो इस बेचारे बेज़बान जानवर को बुरी तरह से भगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। बेज़बान जानवर को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और उस्ताद भाई आप भी? नहीं, मैं तो इन्हें मना ही कर रहा था, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। लाएं, इसे मुझे दें। देखें बेचारा कितनी बुरी तरह से सांस ले रहा है। ओहो, इन लोगों की शरारतें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप अपने दुम्बे का ख्याल कैसे रखते हैं? जी मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम पर इसके चारे का बंदोबस्त करता हूँ, इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है, बरकतों वाला। इसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए। ओहो, दुम्बा हाथ से निकल गया। परेशान होने की बात नहीं है, एक आइडिया है मेरे पास। बबलू भाई, जब तक मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, आप चुपके से आकर रस्सी खोल लें।
अरे भाई, ये आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आपको जानवर के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। जानवर खेलने के लिए थोड़ी होता है, और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जानवरों के साथ छेड़खानी करना, इनको तकलीफ देना, परेशान करना या बिला वजह मारपीट करना गुनाह है, और आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, आइंदा हम जरूर कुर्बानी के जानवरों का ख्याल करेंगे और हम तौबा भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान भाई, एक काम करें, इस धुम्बे को वापस छोड़ कर आ जाए। मैं अकेला लेकर नहीं जा सकता, आप साथ चलोगे तो ही जाऊंगा। अरे धुम्बे, रुको! फैजान भाई ये तो भाग रहा है, पकड़े इसे। जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा है भाई। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बस जल्दी जल्दी। अरे हुसैन भाई, इसकी बैटरी तो चार्ज कर देते। अब बस जल्दी से हाथ में आ जाए। हमें फौरी तौर पर गुलाम रसूल भाई को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना, वरना उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम उनसे पूछे बगैर ही उनके धुम्बे को लेकर गए थे। क्या आप लोगों ने गुलाम रसूल भाई का दुम्बा चोरी किया था? अस्तगफिरुल्लाह, चोरी का गुनाह तो बहुत बड़ा है, इससे अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नम में जाएगा। अरे अरे भाई, मेरी भी तो सुन लो। चोरी थोड़ी किया था, हम तो बस थोड़ी देर के लिए उनके दुम्बे को घुमाने के लिए लेकर गए थे। मैं तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अब अगर गुलाम रसूल भाई को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे, और अगर उन्हें पता ही न चले तो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, एक बार फिर आइडिया। अरे बबलू भाई कहाँ रह गए? तुम्बा बनकर आना था उनको, तो अभी तक आए नहीं। फैजान भाई, फैजान भाई। अरे बबलू भाई की आवाज तो आ रही है, लेकिन बबलू भाई दिख नहीं रहे। अरे मैं हूँ, इधर इधर। अरे कहाँ हो? अरे ये रहा मैं, धुम्बा धुम्बा। अरे ये आप हो? ये तो पूरा दुम्बा ही लग रहे हैं। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा। फैजान भाई, अब ख्याल से संभाल लेना सब। हर हाल में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बकरा ईद पर मेरी ही कुर्बानी हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बबलू भाई, बस याद रखिएगा, जैसे ही मैं आपकी पीठ पर हाथ मारूं, आप भागना शुरू कर देना। बस एक बार आप गुलाम रसूल भाई की नजर से दूर चले गए तो समझे हमारा काम खत्म। पक्का? 100%। चले अंदर चले जल्दी, गुलाम रसूल भाई जोहर की नमाज के लिए निकलने ही वाले होंगे। चलो भाई, अब तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। कहाँ फंसा दिया है फैजान भाई ने मुझे? ये जानवरों के खाने की चीज मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मैं धुम्बा नहीं हूँ। गुलाम रसूल भाई, हो सकता है इसे अभी भूख ना लग रही हो। फैजान भाई, ये तो बेजुबान जानवर है, अगर इसे भूख भी लगे तो भी ये हमें नहीं बता सकता। आला हजरत फरमाते हैं, एक हदीस में हुक्म है कि जो जानवर पालो दिन में 70 बार उसे दाना पानी दिखाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार के साथ भलाई करने में सवाब है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा घुमा लेते हैं, हो सकता है इसके बाद इसे भूख लग जाए। ठीक है, चले फिर इसे घुमाते हैं। भागो। अरे अरे, भाग गया, पकड़ो पकड़ो। वो भाग गया, तुम्बा भाग गया, बबलू भाग गया, बबलू, अरे बबलू, तुम्बा भाग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पकड़े इसे। अरे ये कहाँ फंस गया? पकड़ लिया। ओ भाई, ये कहाँ से आ गए? जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने मेरी
मदद की और मदद करने का सवाब तो बहुत ज्यादा है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। माशा अल्लाह, आपने इतनी प्यारी हदीस पाक सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। अरे इससे क्या हुआ? क्या हो गया इसे इसे? हॉस्पिटल लेके चले। को क्या हुआ? इसका दिल तो इंसानों की तरह धड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? जी जी बिल्कुल लगेगा। इंजेक्शन छोटा होगा या बड़ा? जो जानवरों को लगता है वही लगेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। डॉक्टर अंकल लगा दे, बस इसे जल्दी से ठीक कर दे। सही कह रहे हैं आप। रुक जा। नहीं, मैं धुम्बा नहीं हूँ, बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। जी बबलू भाई आप? जी, मैं ही तो था इस धुम्बे के अंदर। ये क्या ड्रामा किया आपने? चलें बाहर जाएं आप लोग यहाँ से। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया और अपना वक्त भी बर्बाद किया। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये बताएं, मेरा दुम्बा कहाँ है? दुम्बा तो आपका भाग गया। क्या मतलब भाग गया? आप दुम्बा क्यों बने हुए थे फिर? वो असल में ये आइडिया तो फैजान भाई का था कि अब दुम्बा बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग बुराई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। गुलाम रसूल भाई, गलती हो गई, मैंने इनका साथ दिया, मुझे आपको बताना चाहिए था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम रसूल भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर आपके दुम्बे को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, चले हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता। गुलाम रसूल, हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। गुलाम रसूल भाई, आपका दुम्बा। जी, ये तो वही दुम्बा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू अंकल, ये गुलाम रसूल भाई का दुम्बा है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, ये इन्हीं का दुम्बा है और मैं इन्हीं के पास लेकर आ रहा था। जज़ाकल्लाह बाबू अंकल, मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई और बबलू भाई, हमें कुर्बानी के जानवरों को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनकी खिदमत करें, ना कि इन्हें गलियों में भगाकर परेशान करें और खेल बना लें। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाअल्लाह हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जी गुलाम रसूल भाई, आइंदा मैं भी ये गलती नहीं करूँगा। जी, हर बार कुछ अलग ही करते हैं आप। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत दिलचस्प से ये कार्टून आपने देखे और इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी थी, वो सीखें ज़रूर। जिसमें से एक बात ये भी है कि जानवर के सर पे हाथ न मारा जाए, क्योंकि फिर वो टक्कर भी मारेगा। बिलखुसूस दुम्बे में ये खासियत होती है कि जब उसके सर पे छेड़ा जाए तो फिर वो थोड़ा सा रिवर्स जाकर पूरी पावर से आगे आता है तो नुकसानदेह हो सकता है। जानवरों का ख्याल ज़रूर रखें, लेकिन इसको भी थोड़ा सा मैनर्स के साथ करना होगा। और दो जानवर जब आपस में सर टकरा रहे हों, ये भी होता है जी, बिल्कुल होता है। और टकरा रहे होते हैं, उसमें बीच में अपना सर ना दें, उनको अलग करने की वैसे ही कोशिश करें ताकि
وہ آپس میں ٹکرائیں بھی نہ, اپنا نقصان بھی نہ کروائیں اور ان کا بھی نہ ہونے دیں. اسی طرح جب انسان بھی لڑ رہے ہوں تب بھی ایک تو یہ جانور سکھا ہی رہے ہیں کہ بھئی یہ جانوروں والا ہی کام ہے, دوسرا انسانوں کو بھی تھوڑا سا روح رعایت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, اس میں ایک بات میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بڑا کوئی بات سمجھا رہا ہے یا کوئی چھوٹا ہی صحیح لیکن کوئی عقل کی, ادب کی, سلیقے کی بات ہمیں بتا رہا ہے تو خوش دلی سے, کشادہ دلی سے اسے قبول کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ بھی پائیں, سیکھ بھی سکیں اور جو نصیحت کرنے والا ہے وہ ہمیں نصیحت کرتا رہے. اگر ہم اس کے سامنے چون چرا کریں گے اور اپنی مرضی کی بات لانا چاہیں گے, اس کی بات اگرچہ درست ہے اس کو ٹال کر آگے بڑھنا چاہیں گے, ہو سکتا ہے بڑھ تو جائیں لیکن آئندہ کے لیے اصلاح کا دروازہ بند ہو سکتا ہے. ایک مرتبہ پھر ٹاپک کی طرف سلسلے میں واپس آتے ہیں. ادب, اخلاقیات, ان چیزوں پر بات ہو ہی رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جیسے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک عنوان یہ بھی ہے کہ الحمدللہ ایام حج جاری ہیں. ہمارے ساتھ مولانا بلال مدنی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں, چل مدینہ کے مدنی قافلے میں بھی شریک رہے استاد صاحب. جی, امیر علیہ سنت کے ساتھ حج کی سعادت ملی الحمدللہ. کیا بات ہے, اللہ کریم. چل مدینہ کے قافلے میں تو یوں شامل نہیں تھا لیکن جس قافلے میں ہم تھے ہمیں یہ سعادت ملی تھی کہ ہمارا پورا ہی یہ سمجھیں کہ پورا گروپ ہی امیر علیہ سنت کی ساتھ منا میں حاضری, مزدلفہ میں رات ساتھ گزارنا اور ایام حج میں میدان عرفات میں ایک ہی خیمے میں امیر علیہ سنت کے ساتھ الحمدللہ وقت گزارنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. پھر وہ دن لائے کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ دوبارہ حج کی سعادت ملے. پہلے سے ایک تھا ذہن میں کہ امیر علیہ سنت کے ساتھ اس طرح سے حج کا موقع ملے گا. آرزو اور تمنا تو کس مرید کے دل میں نہیں ہوتی, ایک تمنا اور ایک آرزو تو یقیناً تھی اور بس ایک قافلہ بنا, اس میں ہم بھی ساتھ تھے اور وہ امیر علیہ سنت کا 17 سال کے بعد حج تھا. یعنی یہ اس قافلے نے تو سفر کرنا ہی تھا, اس قافلے کو یہ سعادت مل گئی کہ امیر علیہ سنت نے شمولیت اختیار کی اور ان سب کے لیے سعادت بنی الحمدللہ. سبحان اللہ. سب کیا امیر علیہ سنت کے ساتھ جس طرح سے جب ویسے ہی تھوڑی دیر کی بھی صحبت مل جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, لیکن یہ خاص اتنی عرصے بعد اتنی سعادتوں کا سفر تھا اور اس میں ماشاءاللہ پھر آپ بھی شریک ہوئے, تو کیا ایسی امپورٹنٹ بات سیکھنے کو ملی؟ یقیناً بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگر میں بات کروں کہ چند وہ لمحات جو مجھے یادگار رہ گئے, مجھے یاد رہ گئے کہ امیر علیہ سنت جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچے. ہم پہلے سے ہی مکہ مکرمہ میں تھے اور ہماری یوں سمجھے کہ ذمہ داری تھی, ہم ساتھ ساتھ تھے کہ آپ جب گاڑی سے اتریں گے تو وہاں سے اترنے کے بعد سے لے کر اور عمرہ کروانا ہے اور پھر اس کے بعد سحری میں ساتھ شامل ہونا ہے. تو امیر علیہ سنت جب گاڑی سے اترے اور حرم پاک کی طرف چلے کعبۃ اللہ المشرفہ کا دیدار کرنے کے لیے, اور ہم بھی ساتھ تھے اور ایک روح پرور منظر تھا اور ایسے میں مطلب ظاہر 17 سال کے بعد حاضری تھی تو امیر علیہ سنت کی تو کیفیت ہی اور تھی نا, اس کیفیت کی وجہ سے قافلے والوں کی بھی کیفیت تھی. تو امیر علیہ سنت کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوئے اور اس کے بعد جب طواف شروع ہوا اور طواف کرنے والوں نے جب دیکھا, اب 17 سال پہلے کی جو کیفیت تھی تو اس وقت سوشل میڈیا اور ٹی وی اور یہ تمام چیزیں نہیں تھیں, اس وقت بھی لوگ امیر علیہ سنت کو ظاہر ہے مسلمان اور خاص طور پر ہندو پاک والے جانتے تو تھے, لیکن آج جب 17-18 سال کے بعد جب طواف کر رہے ہیں اور مسلمان جب امیر علیہ سنت کو دیکھتے ہیں تو ان کی محبت کا عالم کچھ اور تھا. ہر ایک کی کوشش تھی کہ ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ طواف کریں اور ان کے قرب میں طواف کریں. اس کی وجہ سے ہو یہ رہا تھا کہ تھوڑی سی بھیڑ ہو رہی تھی. تو کچھ اسلامی بھائیوں نے کیا کیا کہ جو امیر علیہ سنت سے آگے تھے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور چاہا کہ ہم پروٹوکول دے دیں اور آپ حصار بنا لیں اور امیر علیہ سنت اس میں طواف کریں. لیکن اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں, آپ لوگوں نے کس کی اجازت سے یہ حصار بنایا اور یہ کیا, اور اس طرح سے مسلمانوں کو تکلیف. آج جو ہمارا موضوع ہے ادب اور احترام, مسلمانوں کو اس سے جو تکلیف ہوئی, اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں طواف اس طرح کروں کہ لوگوں کے کندھے جو ہیں وہ میرے کندھے سے مل رہے ہوں, کیونکہ اس کندھے ملنے میں یاد ہے جنت میں داخلے کی. جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے تو اس انداز میں داخل ہوں گے کہ مسلمانوں کے کندھے ایک دوسرے سے چھل رہے ہوں گے. تو طواف کے وقت وہ منظر رہنے دو اور لوگوں کو قریب ہونے دو. ٹھیک ہے, اب جو قریب میں حارسین ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو. امیر علیہ سنت کی ایک عمر بھی ہے اور آپ نے طواف جو ہے وہ پیدل کیا ماشاءاللہ, اور یہ بھی آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ یوں تو ویل چیئر پر آئے اور ویل چیئر پر بھی طواف کیا جا سکتا تھا, لیکن آپ نے ہمت کی اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہی کرم فرمایا اور میں نے پیدل طواف کیا. تو یوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی سیرت میں جو ایک توکل اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر دیکھا ہے نا,
وہ کمال ہی وہ ہے پھر مسلمانوں کا احترام کہ یہ سب بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تو کیا شاہ و گدا اس در پر کہ یوں حصار بنایا جائے اور اس طرح کیا جائے، اور یوں پھر امیر علیہ سنت نے طواف کیا۔ اچھا، اس کے بعد اب جانا تھا صفا و مروہ کی سعی کے لیے۔ اب طواف کرنے میں تو ہم بھی شامل ہو گئے کہ ہم عام لباس میں تھے، امیر علیہ سنت نے احرام باندھا ہوا تھا، عمرے کا احرام۔ صفا و مروہ جو ہے وہ صرف عمرے والوں کے لیے ہے نا، وہ اس میں تو نفلی سعی کا ایک عنصر جو ہے وہ ہے، لیکن عام طور پر جو ہے وہ سعی عام کپڑوں میں نہیں ہوتی، عمرے والا ہی سعی کرتا ہے۔ اب طواف کرنے کے بعد کچھ بھیڑ تھی تو جس کی وجہ سے ہم نے تھوڑی دیر توقف کیا، اور پھر اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی کے لیے جب چلے تو امیر علیہ سنت نے جو احرام میں نہیں تھے انہیں منع کیا کہ آپ سعی میں شامل نہ ہوں۔ حالانکہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جس کو تھوڑا سا اسٹیٹس مل جائے وہ چاہتا ہے جناب میرے ساتھ کوئی 100-200 لوگ یا 10-15-20 لوگ بھی ساتھ چلیں تو ذرا مزہ آتا ہے، لوگ اگر ساتھ ہوتے ہیں تو ایک پروٹوکول فیل ہوتا ہے آدمی کو۔ لیکن امیر علیہ سنت نے منع کیا کہ جو صرف احرام میں ہیں وہی سعی کریں، اس لیے کہ لباس والے اگر سعی کریں گے جس کی وجہ سے ہجوم ہوگا اور حاجیوں کو اور معتمرین کو اس سے تکلیف ہوگی، تو آپ کا عبادت کے معاملات میں حج و عمرہ کے دوران بھی ایک احترام مسلم کا جذبہ، ایک مسلمانوں کے حقوق کا جو خیال ہے وہ آپ کی ذات میں صرف یہاں عمرے میں ہی نہیں، پھر میدان عرفات میں بھی ہم نے دیکھا، اور مزدلفہ میں رات گزارنے میں جہاں آپ نے آرام کیا اس جگہ بھی ہم نے دیکھا، مینا کے خیموں میں بھی دیکھا، ہر جگہ ہی آپ نے مسلمانوں کا کہ کس طریقے سے احترام اور ادب اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ چلنے کا جس طریقے سے آپ نے درس دیا، اللہ تبارک و تعالی قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا سایہ ہم پر دراز فرمائے۔ آمین آمین۔ اور ہم جو رہ گئے ہیں اللہ کریم ہم سب کو بھی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمایا۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ طواف کے مزے لوٹنا، سعی کی برکتیں، بہاریں دیکھنا، گنبد خضرہ کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بھی جو کچھ دل میں نیک جائز تمنائیں، مرادیں، حاجتیں، آرزویں رب العالمین جل وعلا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب کو پورا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا اختتام ہوتا ہے اور مدنی چینل الحمدللہ عز و جل چلتا رہے گا۔ مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، ہمیں اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یا رسول در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، اور جو بڑا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، کھلے آنکھ سن